جی ویلکم ویورز، پرائم ٹائم آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں، ٹویٹر اور سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں DGI کے حوالے سے، یہ ایک اہم ٹاپک ہے اور اس پہ انسائٹ کیا ہے. اس میں بہت ساری باتیں سامنے آئی ہیں. کہیں توہم پرستی کی باتیں کی جا رہی ہیں، کہیں پہ جنات کی باتیں کی جا رہی ہیں، علم و العادات کی باتیں کی جا رہی ہیں، حروف تہجی پہ بات ہو رہی ہے کہ الف عین غین نون شین سب یہ اس میں سے کیا نکالا کیا نہ نکالا جائے. اور یہ باتیں ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ہمارے ویور جاننا چاہتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم گراؤنڈ سے ہی آج بات کریں گے ہمارے سینئر صحافی جناب اعزاز سید صاحب کے ساتھ، اور ہمارے نیو یارک سے فاروق خان علی صاحب سے، ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ڈائریکٹ بات کریں گے. جی اعزاز بھائی، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ، یو آر کالنگ فرام دا گراؤنڈ، اور آپ ہمارے ساتھ ہیں. جو اچنبا ایک کنفیوژن کی صورتحال ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل کنفیوژن کی صورتحال ہے، اور یہ کنفیوژن کی صورتحال کو یہ کی جا رہی ہے کہ شاید کچھ دنوں میں ریزالو ہوگی، لیکن کنفیوژن ریزالو ہو بھی جائے، یہ بات طے ہو گئی ہے کہ جو انڈرسٹینڈنگ تھی یا وہ ون پیج والی کہانی تھی وہ ختم ہو چکی ہے. جو ٹرسٹ ہے وہ آپس میں ختم ہو چکا ہے. پنڈی کا ٹرسٹ اسلام آباد پہ ختم ہو چکا ہے، اور اسلام آباد کا ٹرسٹ راول پنڈی پہ ختم ہو چکا ہے. یہ بات کلیئر ہو چکی یعنی کہ جو ادارے سول ملٹری ریلیشن یہ ساری باتیں ہم کرتے آئے تھے، آج اس میں ایک کہیں پہ ٹوٹتا ہوا وہ رشتہ دکھائی دیتا ہے یا اس میں ابہام نظر آتا ہے. لیکن ایک جو لوگ بات کر رہے ہیں نا وہ اعزاز بھائی کہ اصولی طور پہ کون درست ہے. تو اصولی طور پہ اس وقت ہمیں عمران خان جو ہے وہ درست دکھائی نہیں دے رہے ہیں. آپ بھی ایسی سمجھتے ہیں؟ جی اعزاز بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ فاروق بھائی، آپ کو آواز آئی میری؟ ہے. جی آ رہی ہے مجھے آواز. آواز آ رہی ہے. جی جی جی، آ رہی ہے آ رہی. میرا سوال یہ تھا کہ جو ہم یہ سارا گڑبڑ تو چل ہی رہی ہے گھوٹالا، لیکن جو اس میں اصولی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس وقت غلط سائڈ آف دا ہسٹری کھڑے ہوئے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ میرا نہیں خیال کہ وہ غلط سائڈ آف دی ہسٹری کھڑے ہیں. عمران خان صاحب کی جو پوزیشن ہے اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں. ان کی پرائم منسٹر بننے کے اوپر بھی بہت سارے سوالات ہیں. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ ان کو اچھا مانیں یا برا مانیں، وہ پرائم منسٹر ہیں اس ملک کے. آپ کو اچھا لگے، مجھے اچھا لگے نہ لگے، وہ اس وقت ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں. ان کے خلاف کسی عدالت نے کوئی فیصلہ نہیں دیا، ان کے خلاف الیکشن کمیشن نے کوئی فیصلہ نہیں دیا، بلکہ پارلیمنٹ کے اندر ان کی لیجیٹمیسی کو اپوزیشن جماعتوں نے حلف لے کے جینوئن قرار دیا ہے، ان کو لیجیٹمائز کیا ہے. تو پرائم منسٹر کا اگر ایک اختیار ہے، اور اگر وہ لیجیٹمائز ہو چکا ہوا ہے ifs اینڈ بٹس کے ساتھ، تو میرا نہیں خیال کہ رانگ سائڈ آف دی ہسٹری کی طرف کوئی کھڑا ہے. میں اس حوالے سے کہہ رہا تھا کہ جو ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس طرح کی پوسٹنگز اور تعیناتیوں کے بارے میں اور پروموشنز کے بارے میں، وہ پریسیڈنس جو ہے وہ یہ سیم ٹو سیم اس دفعہ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا انپریسیڈنٹڈ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے. اور ایک ڈپارٹمنٹل اپوائنٹمنٹ کو اس قدر کنٹروورشل بنا دینا، اور پھر جو اڑتی اڑتی افواہیں اڑ رہی ہیں جو توہم پرستی کے حوالے سے، اس میں بھی کچھ نہ کہیں کچھ تو وزن ہوگا نا سر؟ جی اعزاز بھائی، آپ کا سگنل ٹوٹ رہا تھا. میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو توہم پرستی کے ساتھ جو جوڑا جاتا ہے اس کو، اور عمران خان اس کو اس اینگل سے جو ہے نا تھوڑا سا اس میں تاخیر کر رہے ہیں، اس بارے میں بھی تو لوگوں کے شک و شبات بڑھتے ہیں پھر کہ یہ جو ہے قومی مسئلے کو کس طرح سے توہم پرستی میں ڈھال دیا گیا ہے. دیکھیے جو افواہیں پھیلاتا کون ہے؟ شروع سے افواہیں میں اور آپ ہی پھیلاتے ہیں نا. دیکھیے، اور افواہیں پھیلانے کے لیے یہاں پر ایک پورا پیرافرنیلیا موجود ہے، سیاسی جماعتوں کا بھی اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی. ٹھیک ہے، تو اب تو کوئی بھی فیصلہ ہو اس کو کہہ دیں آپ کہ جی یہ توہم پرستی ہے یا جادو ٹونا ہے، آپ جو مرضی کہہ دیجئے. چونکہ آپ کو اور مجھے وہ بندہ پسند نہیں ہے، اور وہ پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، تو ہم جو مرضی کہہ لیں. بات یہ ہے کہ ایک بات قانون کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، کیا وہ ٹریڈیشنز کے مطابق ہو رہی ہے تو نہیں ہو رہی، پریسیڈنٹ نئی ہے یا پرانی ہے. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ پریسیڈنٹ ماضی میں اس طرح کی نہیں تھی،
لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ قانون ان کو اختیار دیتا ہے اور وہ قانون کے اختیار کو تسلیم کیا گیا ہے، اور یہ قانون کا اختیار تسلیم کرنا ہی ہے کہ آرمی چیف ان کے پاس گئے ہیں بنی گالہ میں، ان سے ملاقات کی ہے، اور دونوں کے درمیان ایک تاثر یہ گیا ہے کہ دونوں اس سارے ٹینس ماحول میں، جب میڈیا، میں اور آپ، ہم سارے لوگ باتیں کریں تو اس ٹینس ماحول میں بھی دونوں کی کمیونیکیشن موجود ہے۔ اور میں یہ سمجھوں گا، میں تو بلکہ ایک قدم اور آگے جاؤں گا کہ جس طرح انفارمیشن منسٹر نے پریس کانفرنس کی کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد، اس طرح تو میرے خیال میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ قانون کے مطابق جو تعیناتی یا تقرری ہے ISI چیف کی، اس کا اختیار پرائم منسٹر کے پاس ہے، اور اس اختیار کو مانا بھی گیا ہے، تسلیم بھی کیا ہے۔ اعزاز بھائی، ایک سوال ہے آپ سے کہ یہ شاہ محمود قریشی صاحب، شیخ رشید صاحب، ان دونوں کی باڈی لینگویج کیا تھی سر؟ آپ کا ایک ٹویٹ دیکھا جس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے شفقت فرمائی اور کہا کہ آپ کا کام شرارت کرنا ہے۔ یہ کیا، اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ دیکھیے، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو وزیراعظم عمران خان صاحب کی کیبنٹ ہے، اس کے اندر اکثریت ان وزراء کی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب جانے جاتے ہیں، یا جن کا ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑا قریبی رابطہ رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی تو خود وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ ان کا نام لیا جاتا رہا ہے، تو کھل کے یہ پرائم منسٹر کے حق میں بات کرنے سے گریزاں ہیں، اور کھل کے پرائم منسٹر کے حق میں بات کرنے سے اس لیے گریزاں ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پینڈلم آف پاور جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، کہ پینڈلم آف پاور پنڈی چلا گیا تو پھر ان کو مسائل ہوں گے اگر انہوں نے وزیر اعظم کے حق میں بات کی، اور اگر پنڈی نے پرائم منسٹر کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی تو اور انہوں نے پنڈی کے خلاف بات کی تو پھر ان کا فیوچر نہیں رہے گا، اور یہ پنڈی کے خلاف کبھی بھی بات نہیں کر سکتے، یہ ہمیشہ پنڈی کی طرف دیکھتے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ مسئلہ ہے جو ان پالیٹیشنز کو اور بعض کیبنٹ ممبرز کو درپیش ہے، اور اسی وجہ کے باعث، اسی وجہ سے بعض لوگوں کی جو باڈی لینگویج ہے وہ ارتعاش کا شکار ہوئی ہے۔ بالکل صحیح۔ جو شیخ رشید صاحب کی جھنجھلاہٹ ہے سوالات کو لے کے، چاہے وہ کوئی بھی کرے، لیکن چونکہ آپ ان کے برابر میں کھڑے تھے اور آپ نے بھی ایک سوال کیا تو وہ ایک دم سے ہی برس پڑے اور پھٹ پڑے، جیسے کہتے ہیں کہ ڈونٹ آسک سلی کوشچن تو ابھی پوچھا ہی نہیں گیا تھا سر۔ نہیں، میرے خیال میں کوشچن انہوں نے میرا سن لیا تھا، میں نے ان سے بڑا سادہ سا پوچھا تھا کہ کیا ان کی نظر میں وزیر اعظم اصول پر ہیں یا نہیں اصول پر۔ ان کے کان میں یہ بات پڑ گئی تھی اور وہ سمجھ گئے تھے کہ اس کا جواب دینا شاید ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم اصول پر ہیں تو پنڈی میں ناراضگی پیدا ہو جائے گی، اگر وہ کہتے ہیں وزیر اعظم اصول پر نہیں ہے تو وزیر اعظم ناراض ہو جائیں گے جنہوں نے وزیر داخلہ بنایا ہے۔ تو ان کے لیے ایک مشکل صورتحال تھی جس کو اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ آپ نے، ہم سب نے دیکھا۔ وہ ایک غیر پارلیمانی رویہ جو ہم نے دیکھا، لیکن بات یہ ہے کہ صحافی برادری کے ساتھ شیخ رشید کے مطلب ہمیشہ ہی اچھے تعلقات رہے ہیں، اس قدر جھنجھلاہٹ کا شکار وہ مجھے اس وجہ سے بھی دکھائی دیے کہ شاید اب وہ بے بس ہو گئے ہیں، بہت سے سوالات کے جوابات انہیں بھی اندر سے پتہ نہیں چل رہے ہیں، ان کی بھی چڑیا کہیں پہ جو ہے نا وہ سو رہی ہے اس وقت، اور عمران خان ہوں یا کیونکہ ان کو ہمیشہ گیٹ نمبر 4 سے ہی وابستہ رکھا گیا ہے، لیکن اب وہ بالکل بیچ میں اٹک گئے ہیں اور وہ جواب ان کے پر جل رہے ہیں اس بات کا جواب دینے میں۔ فاروق صاحب چل رہے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ اگر ہمارے ساتھی جو ہیں نئے آنے والے ڈی جی کے حوالے سے ان کی کیا فیلنگ چل رہی ہے، وہ کس بیچارہ کس سزا کاٹ رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے لے کے لیٹر، اس بارے میں کچھ فرمائیے سر۔ جی دیکھیے، جو ندیم انجم ہیں وہ ظاہر ایک سرونگ آفسر ہیں ملٹری کے، اور ملٹری کے جو سرونگ آفسرز ہیں پاکستان میں ٹریڈیشن ہے وہ میڈیا گلیئر سے دور رہتے ہیں۔ ندیم انجم ظاہر کراچی میں کور کمانڈ کر رہے ہیں اور ابھی بھی وہاں پر موجود ہیں، اور جب ان کی پوسٹنگ آرڈر ہو جائے گی یا اس پہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی تو وہ آ بھی جائیں گے۔ اب وہ فیل کیا کر رہے ہیں، آف کورس یہ ایک بڑی آکورڈ سچویشن ہے ان کے لیے بھی، وہ پرائم منسٹر کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، اور ظاہر آرمی نے ان کا پوسٹنگ آرڈر کیا ہے تو وہ تو خود ان کے لیے ایک بڑی آکورڈ سچویشن ہوگی، اور یہی سچویشن جنرل فیض حمید کے ساتھ بھی ہوگی کہ اگر ان کی شخصیت کے اوپر پرائم منسٹر سٹینڈ لے رہے ہیں تو خود اس انسٹیٹیوشن کے اندر، آرمی کے اندر ان کے لیے چیلنجز پیدا ہوں گے، لوگ انہیں
اس نظر سے دیکھیں گے کہ جیسے وہ اپنے انسٹیٹیوشن سے لائل نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ آرمی آفسرز لائل نہیں ہوتے اپنے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، لیکن ایسی جو آکورڈ پولیٹیکل سچویشنز ہیں ان کے لیے ایک بڑی پریشانی کی باعث ہوتی ہیں آرمی آفسرز کے لیے. سر اس کے بارے میں آپ کا کیا یہ گمان ہے کہ یہ کسی قدرے پاکستان کی اسٹیٹ کے لیے ایک خطرے کی علامت ہے کہ جب فیصلہ نہیں ہے، کنفیوژن ہے، تو باہر کی کوئی طاقت اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ کافی نقصان کر سکتی ہے؟ نہیں فاروق صاحب، میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہے. ہم بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں ایسی بات کو. دیکھیے اگر ہمارے ملک نے خدا نخواستہ ہمارے ملک نے آگے بڑھنا ہے تو یہ ہم کو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنا ہوگا. یہ ہمیں ماننا ہوگا، یہ ہمارے پولیٹیشنز کو بھی ماننا ہوگا اور ہماری فوج کو بھی اور ہمارے خفیہ اداروں کو بھی ماننا ہوگا کہ پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے، ڈیموکریسی کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی اس نے آگے لے کے جانا ہے. کیا اس سچویشن سے کوئی دوسرا فائدہ اٹھائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ اس وقت سچویشن کوئی ہے کہ دوسرا کوئی اس طرح سے فائدہ اٹھا لے. ہاں، انٹرنل رفٹس ایک برا میسج دیتی ہیں اور وہ برا میسج شاید گیا ہے. بالکل. جی انیس بھائی. سوری میری آواز نہیں آ رہی تھی. میں آخری سوال یہ کروں گا کہ یہ بھی خبریں ہیں کہ فیض حمید کے بارے میں کہ وہ انٹرنل کسی انویسٹیگیشن ان کمنگ ڈیز ہونے والی ہے جس کی وجہ سے انہیں ڈی جی آئی ایس آئی شاید نہ رکھنے پہ اتفاق ہے کور کمانڈرز کا. یہ درست خبریں؟ دیکھیں اب یہ تو کیا سرائی ہے نا، آنے والے دنوں میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ تو میرے خیال میں تھوڑی سی زیادہ ہم انفیئر ہو جائیں گے. لیٹ دا ٹائم کم. اگر کوئی اس طرح کی ان کے خلاف کوئی بھی بات ہوئی یا ان کے حق میں کوئی ہوئی، اب دیکھیں نا لوگ ہر طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں کنٹروورسی کو جنریٹ کرنے کے لیے. اب ان کا نام لیا جا رہا تھا کہ وہ اگلے عالمی چیف بنیں گے. تو یہ سب کچھ جو کچھ ہوا ہے یہ اوورآل ایک اس نے انوائرمنٹ کو متنازع بنایا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس موقع پہ ہم کہیں کہ جی ان کے خلاف کل انکوائری ہو جائے گی. بہت سارے لوگ یہ چاہیں گے کہ ہمارے جو سول ملٹری ریلیشنز ہیں ان میں تصادم رہے، پھٹا رہے. لوگ ملٹری کو کہیں گے کہ عمران خان کو اٹھا کر پھینک دیں، لوگ عمران خان کو کہیں گے کہ آرمی چیف کو اٹھا کے پھینک دیں. اس سارے معاملے کو الٹیمیٹلی وزڈم نے حل کرنا ہے اور وزڈم کے ساتھ کانسٹیٹیوشن ایک رہنمائی دیتا ہے، آئین پاکستان رہنمائی دیتا ہے اور پھر پارلیمنٹ موجود ہے. تو انسٹیڈ آف کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں افسر کے ساتھ کیا ہوگا، ہمیں جو پولیٹیکل وزڈم ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرنا ہوگا. بہت بہت شکریہ اعجاز سعید صاحب، آپ نے میں جوائن کیا. اور ہم اپنے ویورز کو یہی کہیں گے کہ نو کویسچن از سلی کویسچن. ہر کویسچن جو ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی جواب آنا چاہیے. وہ الگ بات ہے آپ جواب نہیں دے سکتے ہیں. تھینک یو فار جوائننگ. تھینک یو خان فاروق علی صاحب. اور ہم آپ کو پھر زحمت دیں گے انشاءاللہ. انیس فاروقی آپ سے ہم اگلے سیگمنٹ میں پھر ملتے ہیں تھوڑی دیر میں.